وجہ ہے کہ ایک ہی کڑی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ آرمی ایکٹ پہ عمل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ سب سے پہلے جو شخص ہے، جو فرد ہے، وہ دہشت گرد ڈکلیئر ایسے ہو کہ وہ اس کی دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہو۔ عام چور ڈاکو لٹیروں کے سامنے پھلے خان بننے والے جو ججز ہیں، تو ظاہر بات ہے ان اسپیشلائزڈ دہشت گردوں کے سامنے تو ان کی بولتی بند رہی ہے۔ یہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، اس کے تحت جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں مذہبی و سیاسی، اس پہ یہ ایکٹ ویسے ہی لاگو نہیں ہو سکتا کسی سے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مختصر سا ویلاگ لے کے آیا ہوں۔ کافی دن سے پینڈنگ تھا، یہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو مقدمہ چلائے جانے کی بات ہو رہی ہے، منظوریاں لی جا رہی ہیں اور انتظامات کیے جا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد، بالخصوص بڑی شد و مت سے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر ایک مختصر سا میں نے سوچا ویلاگ بناتے ہیں کہ آرمی ایکٹ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور کیا اس کے تحت قوانین، اس کے تحت جو ہے مقدمات چلائے جا سکتے ہیں کہ نہیں چلائے جا سکتے۔ تو آرمی ایکٹ جی 1992 میں یہ قائم کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد اس وقت صرف جو آرمی کے جوان ہیں جو اس سے پہلے بھرتی ہو چکے تھے اور جنہوں نے 1992 کے بعد بھرتی ہونا تھا، ان کو ایک ڈسپلن کے تحت رکھنے کے لیے ان کا ایک بنایا گیا تھا کہ اگر وہ کوئی مس کنڈکٹ کرتے ہیں یا کوئی مس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا کسی قسم کی بھی کوئی اگر ان کے خلاف تعزیری کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہو، تو اس کے تحت یہ ایکٹ بنایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو سول مقدمات ہیں، یعنی کہ جو سول نوعیت کے معاملات ہوئے، اس میں یہ کہاں منطبق ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس میں جو کلاس اے بی ہے وہ تو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہے فوجی افسران کو، جبکہ سی میں جزوی طور پہ اور ڈی میں پھر سویلین کا بھی تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے کہ کون کون سے سویلین جو ہیں اس چیز میں شامل ہو سکتے ہیں اور کن بنیادوں پہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر معاملات دہشت گردی یا دہشت گردی میں معاونت یا بغاوت کے لیے اکسانے یا قومی راز چرانے کے لیے جاسوسی کرنے کی طرف مائل کرنے یا کرنے میں معاونت کی جو ہے دفعات شامل ہیں، کی چیزیں شامل ہیں۔ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے نا، جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، وہ ڈائریکٹلی D3 کے انڈر آتا ہے۔ اب وہ اس میں مختصر طور میں جائزہ لے رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ یہ چیز ہے کہ جی دہشت گردی، تخریب کاری اور اس سے ریلیٹڈ جرائم جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اگر آپ ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، تاوان کے لیے لوگوں کو اغوا کر لیں، دہشت گردی میں مار دیں، یا بارودی مواد استعمال کریں یا اس کو اپنے پاس رکھیں، یا اسی طرح کی ملتی جلتی جو چیزیں ہیں، اس میں یہ جو ہے آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اس کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے لیے نا 2 شرائط رکھی گئی ہیں، مطلب اس میں بڑی واضح چیزیں اتنا اس کے اندر بھی تشریح ہے وہ بہت واضح ہے کہ اس کا کوئی سیاسی استعمال نہ ہو۔ تو اس میں تو باتیں رکھی گئی ہیں کہ اگر آپ نے یہ لاگو کرنا ہے، آرمی ایکٹ لاگو کرنا ہے، اس کے تحت ٹرائل کرنے ہیں، تو یہ بڑی کلیئر چیز ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو شخص ہے، جو فرد ہے، وہ دہشت گرد ڈکلیئر ایسے ہو کہ وہ اس کی دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہو، ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا حصہ ہو، اس کا رکن ہو، اس کے تحت وہ کارروائیاں کرتا ہو۔ دوسرا، وہی دہشت گرد تنظیم یا وہ رکن خاص مذہبی یا سیاسی یا سماجی ایک سیکٹ کو استعمال کر کے دوسرے کے خلاف یا جرنلی دہشت گردی کر رہا ہو۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن یہ بالکل کلیئر چیز ہے کہ خاص وہ مذہبی اگر مکتبہ فکر کا نام بھی استعمال کر رہا ہے اور پھر دوسروں کو متاثر کر رہا ہے، تبھی یہ ممکن ہو پائے گا کہ وہ اس کو آپ اس ایکٹ کے تحت ٹرائل کر سکیں۔ اس کی وجہ جو ہے، اس ایکٹ کے استعمال کی وجہ ماضی میں جو ذکر آتا رہا ہے یا چیزیں، تو اس کے ایکٹ کے استعمال کی وجہ یہ رہی ہے کہ ایک وقت میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ بڑے عروج پہ تھی، تو اس وقت عام ججز جب دہشت گردوں کے کیس لاتے تھے تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ڈر خوف بھی آپ کہہ لیں، اور کئی ایسے واقعات ہوئے بھی۔ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے کہ وہ ججز کو بڑا چھوڑ رہے ہیں، اس کا وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ سمجھ لیں، ڈر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مالی مفاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام چور ڈاکو لٹیروں کے سامنے پھلے خان بننے والے جو ججز ہیں، تو ظاہر بات ہے ان
اسپیشلائزڈ دہشت گردوں کے سامنے تو ان کی بولتی بند رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ آرمی کی عدالتوں میں کیس چلائے گئے اور یہ آرمی ایکٹ لاگو ہوا. ماضی میں موجودہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ایک سیاسی ہمارا نہ تو دہشت گردی کا وہ عالم ہے، دوسری طرف یہ جو جماعت ہے جس کے گرفتار کارکنوں کے خلاف یہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں، ایک تو وہ پہلے ڈس اون معاملے کو کر چکی ہے، اسٹینڈ نہیں کر رہی اس معاملے پہ، اور پلس انہوں نے الٹا جوڈیشل کمیشن کے قیام کی بھی وہ کی ہوئی اپیل، تو اس وجہ سے یہ اس پہ منطبق نہیں ہوتا. جو سب سے بڑی وضاحت اس میں، اچھا اس میں ایک چیز میں بھول گیا تھا، جہاں دو شرائط رکھی گئی ہیں وہاں ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت جو رجسٹرڈ جماعتیں ہیں مذہبی و سیاسی، اس پہ یہ ایکٹ ویسے ہی لاگو نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو ملائیں، پاکستان میں جو آئین کا آرٹیکل 10 ہے اس کا جو فیئر ٹرائل کا ایک آپ کہہ لیں کہ شک ہے، اس کے ساتھ جب اس کو ملا کے دیکھا جاتا ہے تو یہ ویسے ہی کسی صورت بھی اس موجودہ صورتحال میں لاگو نہیں ہوگی. ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی کڑی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ آرمی ایکٹ پہ عمل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کے علاوہ دوسری کوئی جو آپشن نہیں ہے. اور موجودہ صورتحال میں دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیوں والا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، یہ رد ہو جائے گا. آج کا ویلوگ سب اسی چیز پہ تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.